غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت کی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، سامعین، ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ ربیع الثانی اولیاء اللہ کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وسیلے کا شرعی حکم کیا ہے اور وسیلے کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں سے ثابت ہے اور جو ایمان والے وسیلے کا تذکرہ کرتے ہیں، جس وسیلے کو ایمان والے مانتے ہیں اور جس پر ایمان والے عمل کرتے ہیں، کیا یہ وسیلہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میرے دوستو، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے احکامات پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات، اس کی کتاب قرآن کریم سے ہمیں جو احکام ملتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کے درجات ہیں۔ جو بھی مسئلہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اور جو مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا من گھڑت ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو، اور جو ایسا مسئلہ کوئی بیان کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور اس کا تعلق اسلام سے جوڑتا ہے تو وہ زندیق ہے۔ جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں، اس مسئلے کا تعلق اسلام سے نہیں۔ جس کا ثبوت قرآن اور حدیث اور آثار سے ہے اور جو علماء بیان کرتے ہیں، اسی کا تعلق اسلام سے ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار۔ اسلام کے اندر بالکل کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ رب العالمین نے کہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو۔ ہر وہ بات جو اسلامی قوانین کے خلاف ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اور جو احکام قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں وہی عین اسلام ہے، وہی شریعت ہے۔
تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وسیلہ۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ جو ہے اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ عام فہم میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مریض ہے تو مریض کو شفا چاہیے ہوتی ہے۔ کیا چاہیے ہوتی ہے؟ شفا۔ تو شفا کے لیے مریض کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ طبیب کا۔ وہ طبیب کا وسیلہ پکڑتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، اور طبیب کیا کرتا ہے؟ طبیب مریض کو شفا پہنچانے کے لیے اپنے علم اور تجربے کو وسیلہ بناتا ہے۔ اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر وہ مریض کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کے لیے جو موضوع اور جو مناسب دوائی ہوتی ہے وہ منتخب کرتا ہے، اور وہ دوائی مریض کو دیتا ہے، اور مریض اس دوائی کو کھا کے جس طرح طبیب نے اس کو پرہیز کا بتایا، دوائی کے کھانے کا جو طریقہ بتایا، جو استعمال کا طریقہ اس نے اس کو سمجھایا، اس کے مطابق اگر وہ مریض عمل کرے گا تو شفا تک پہنچ جائے گا۔ شفا تک اس کو شفا مل جائے گی۔ مریض کی منزل کیا تھی؟ شفا۔ یہ وسیلے ہیں سب، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کی طرف نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ تمہاری نجات کس کام میں، کس عمل میں اور کس شریعت میں؟ اللہ رب العالمین نے یہ تمام احکام قرآن میں بیان فرما دیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وسیلہ کیا عطا کیا؟ ہدایت کا وسیلہ انبیاء کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں انبیاء نے جو ہمیں ہدایات دی، اور انبیاء نے جو اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے، اور ہم اس پر جب عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف یہ وسیلہ ہوں گے تمام۔ یہ اندر سے آواز کم کیجیے گا، پتہ ہے آپ کو؟ جی، انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اسی طرح کتاب کو وسیلہ بنایا۔ یہ جو کتاب ہے اس میں جو احکام ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھا سکتا ہے۔ اب ہر بندے کی یہ بس کی بات نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام نے سمجھائے، بتائے اور سکھلائے، اور ہر پہلو محبوب علیہ السلام نے ہم پر واضح کر دیا اور بتا دیا کہ کس طرح عمل کرنا ہے اور کس طرح اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔
یہ اللہ کے انبیاء جو ہیں یہ بھی وسیلہ ہے ہماری ہدایت کے لیے، اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا۔ اسی طرح یہ کتابیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وسیلہ بنائی، اور نجات کے لیے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بیان کیا علماء نے، نیک شخصیات کو بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ بیان کیا۔ اب یہ جتنے بھی وسائل ہیں، قرآن ہے، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور جو شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی ہم احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد جو ہے، اصل منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو احکام الہیہ ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، انہوں نے یہی عمل کیا ہے، اور اسی عمل کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے یہ جو وسائل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کو اختیار کر کے اللہ پاک کی نجات حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی طرف ایسے جائیں کہ جس طرح اس نے ہمیں یہاں پر زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا، اور جو اس کی اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، جو مرضی ہے، جو منشا ہے، جو اس کی رضا ہے، اس کے مطابق یہاں پر زندگی گزار کے اس کی طرف جائیں تاکہ ہماری نجات ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم نے اللہ کے انبیاء کو بھی وسیلہ ماننا ہے، جاننا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی وسیلہ فرمایا، اور کتاب کو بھی وسیلہ فرمایا، نیک اعمال کو بھی وسیلہ فرمایا، اور نیک شخصیات کو بھی وسیلہ فرمایا۔ اس لیے ہم اللہ کے جتنے بھی مقدسین ہیں اور جو مقربین ہیں، ان کے ساتھ ہم پیار رکھتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیں۔ دیکھیں نا، کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ جو مسجد بنائی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم آ کے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے جو احکام ہیں ان پر ہم یہاں پہ عمل کر سکیں۔ ان احکام میں سے سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض کی گئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے جو وسائل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم نے ان تمام وسائل پر عمل کیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں، یا صرف اپنے نفس کے لیے، یا صرف دنیاوی جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ یہ ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے، جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کیا۔ اس وقت تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم دنیا کو کما لیں گے اور دنیا کا مال اکٹھا کر لیں گے اور بڑے بڑے محل بنا لیں گے اور عیاشی کی زندگی گزار لیں گے، لیکن
جو اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزرتی رہی اور آخر ایک دن موت آ گئی تو پھر مہلت نہیں ملے گی دوبارہ، دوسرا چانس نہیں ہے، یہ ایک ہی چانس ہے بس۔ تو یہ نماز بھی نجات کا وسیلہ ہے، ایمان بھی نجات کا وسیلہ ہے، قرآن بھی نجات کا وسیلہ ہے، اولیاء اللہ کے جتنے بھی اقوال ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی نجات کا وسیلہ ہے، حدیث بھی نجات کا وسیلہ ہے۔ یعنی جو بھی منزل مقصود تک پہنچانے والی چیز ہے وہ وسیلہ کہلاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب جائیں تو ان وسائل کے ذریعے سے سرخرو ہو کر جائیں، یہ وسائل اختیار کر کے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا منشا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف نجات کے لیے اپنے لیے وسائل اختیار کریں۔ تو میرے دوستو، آج ہم زندہ ہیں، کل جب زندہ نہ ہوں گے تو اس وقت ہمیں اپنا پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پر ہیں، اور دنیا میں ہم جس وقت ہماری زندگی تھی، صحت تھی، تندرستی تھی، اس وقت ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ میں ہمیں شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔